صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالۃ الحقوق کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہاتھوں کے حق کے بارے میں. یعنی ہمارے ہاتھ کا بھی کچھ حق ہے جس کے متعلق امام رہنمائی فرماتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اسے اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو آخرت میں خدا کے عقاب میں مبتلا ہوگے اور دنیا میں لوگوں کی ملامت سے بھی محفوظ نہیں رہو گے. اور اسے اس چیز سے بند نہ رکھو جو خدا نے تم پر واجب کی ہے، اور اس کا احترام اس طرح کرو کہ ان سے ان بہت سے کاموں کو انجام نہ دو جو ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کو ان چیزوں کے لیے کھولو جن میں ان کا نقصان نہیں ہے. پھر اگر اس دنیا میں ہاتھ حرام سے باز رہے یا عقل و شرافت سے کام لیا تو آخرت میں ان کے لیے ثواب ہے. بے شک امام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہاتھوں کے متعلق ہمیں کس طرح سے کیا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاتھ بڑھیں تو اس طرف نہ بڑھیں کہ جو حرام کام ہے، حرام کام کو انجام دینے کے لیے نہ بڑھیں، کیونکہ انسان کے یہ اعضاء و جوارے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت سی اچھے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، وہیں دوسری طرف یعنی اپنے اعضاء و جوارے کے ذریعے، اپنے جسم کے ان حصوں کے ذریعے بہت سے گناہ میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور گناہ کو انجام دیتا ہے. ہمارے یہ ہاتھ کی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت کی اگر ہم تصور کریں ہمارے یہ ہاتھ نہ ہوتے تو زندگی کیسی ہوتی، انسان کس قدر محتاج ہوتا. لیکن پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے سنوارا ہے. ہمیں یہ جو ہاتھ عنایت کی ہے خداوند عالم کی، وہ بہترین نعمت ہے کہ جس کے ذریعے ہماری زندگی کے مسائل بہت زیادہ آسان ہو گئے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ان ہاتھوں کے حق کو ادا کیا جائے. ان ہاتھوں کے متعلق ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جس کی طرف امام نے رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے یہ ہاتھ بعض اوقات گناہ کو انجام دینے کے لیے بڑھتے ہیں، بعض اوقات کسی پر ظلم کرنے کے لیے اگر اٹھتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، بلکہ خداوند عالم کی عطا کردہ اس بہترین نعمت، اس بہترین تحفے کا ہم نے مس یوز کیا ہے، اور جس کے ذریعے ہمارے لیے عذاب کا انتظام خداوند عالم کی طرف سے کیا جائے گا، اور انسان کو ان عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس عذاب میں اسے مبتلا کیا جائے گا. پروردگار عالم بار بار ہمیں باخبر کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس عذاب میں اپنے ان بندوں کو دیکھے. لہٰذا پروردگار عالم ہمیں اس عذاب سے نکالنا چاہتا ہے اور اس عذاب میں ہمیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا. اس لیے بارہا خداوند عالم ہمیں روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بتاتا ہے، ہمیں باخبر خداوند عالم نے کیا ہے. یہاں پر امام رہنمائی فرماتے ہیں باحکم خدا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے. ہمارے ہاتھ صحیح کام کو انجام دینے کے لیے بڑھیں، ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے ذریعے کچھ انسان غلط کاموں کی طرف بڑھے. مثال کے طور پر انہی ہاتھوں کے ذریعے انسان اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس نعمت کا مس یوز کیا، اس ہاتھ کے ذریعے کسی کا قتل کیا، تو یقیناً پھر یہ اعضاء و جوارے گواہی دیں گے اس کی طرف سے بروز محشر کی، ہاں اس نے ہمارے ذریعے اس گناہ کو انجام دیا. انسان جھٹلا نہ سکے گا اور پھر اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کی داستان میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کس طرح سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے اپنے ہاتھ کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور ہاتھ کا حق ادا نہ کیا اور اسے غلط گناہ کی طرف لے گیا، قتل جیسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ اس مشکلات کا سامنا کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اس اپنے ہاتھ کے
کے متعلق جو کہ فساد کی جڑ نہ بننے پائیں، ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے استعمال کریں۔ قرآن مجید میں ان ہاتھوں کی نعمتوں کے متعلق اور اس کے استعمال کے متعلق بھی پروردگار عالم نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی کہ خشک و تر میں ان کاموں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں نے کیے ہیں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید یہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غلط کام معاشرے کی کیفیت پر اور اس کے ذریعے معاشرے کے افراد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کا ہاتھ اگر وہ فتنے، فساد، قتل و غارت، ظلم و زیادتی کو انجام دینے کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ اس نے خدا کی اس نعمت کو جو کہ اس کا شکر گزار اسے ہونا چاہیے وہ ناشکرہ ہو رہا ہے اور اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے بھی ہمیں باخبر کرتا رہتا ہے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ قتل کا گناہ بھی انہی ہاتھوں سے انسان انجام دیتا ہے۔ انسانیت کا آغاز اور جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور سورہ مائدہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے بات واضح کی گئی کہ سورہ مائدہ آیت 28 کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرو گے تو میں تمہارے قتل کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں عالمین کے پروردگار خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت میں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے، مطلب ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے، حابیل و قابیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، دوسرے بھائی سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو گناہ سے آلودہ کرو گے تو میں ہرگز ایسے گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اس انداز سے مطلب ہاتھ کے ذریعے بھی جو گناہ انجام انسان دیتا ہے اس کی طرف اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اصول کافی میں ایک باب اس عنوان سے قائم ہوا ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح کے درمیان ایمان تقسیم ہوا ہے۔ اس حوالے سے اصول کافی میں ایک باب بھی اس عنوان سے قائم ہوا ہے۔ میں یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لینا چاہوں گی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہاتھوں پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ بڑھیں جن کو خدا نے ان پر حرام کیا ہے، اور ان امور کو انجام دیں جن کا خدا نے حکم دیا ہے، جیسے صدقہ دینا، صلہ رحم اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے اور نماز کے لیے طہارت کرنا واجب کیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کی بھی تلاوت کی ہے۔ پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ یعنی بار بار ہاتھ کا استعمال کتنا اہم ہے اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان ہاتھوں کے ذریعے انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، مال کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، انہی ہاتھوں کے ذریعے صلہ رحم کرتا ہے، رشتہ داروں سے قریب ہوتا ہے، اور انہی ہاتھوں کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ جب جہاد واجب ہو جائے تو اپنے انہی ہاتھوں کے ذریعے وہ میدان جہاد میں اتر پڑتا ہے، جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نماز کے لیے طہارت بھی یعنی ہاتھوں کے ذریعے کرتا ہے۔ کہ کتنے اہم ہیں ہمارے یہ ہاتھ، کتنے معنی رکھتے ہیں کہ طہارت کے بغیر نماز ہماری صحیح نہیں ہے، تو جب وہ طہارت کے لیے بڑھتا ہے، وضو کے لیے بڑھتا ہے، اسے ان ہاتھوں کی ضرورت ہے، ان ہاتھوں سے وہ وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے اور پھر خدا کی ایک بہترین عبادت کو انجام دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہ ہاتھ کہ جن کا حق ہے اور ان کے حق کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اسے غلط کاموں سے نکال کر یعنی ہمارے ہاتھ غلط کاموں کو انجام نہ دیں بلکہ ان ہاتھوں کے ذریعے صحیح
کاموں کو انجام دیا جائے۔ اگر ہم معصومین کی تاریخ میں دیکھیں تو یہ ہاتھ کتنے معنی رکھتے تھے کہ ہاتھوں کے ذریعے بیعت کرنا امام کی بیعت کرنے کا کام، کہ اپنے ہاتھوں کو امام کے ہاتھوں کی طرف بڑھا دینا کتنا اہم ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ انسان پوری طرح سے امام کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے، اس کا دل امام کی طرف مائل ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے اشارہ کر کے اس کے ذریعے وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا تھا۔ تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہمیں بھی توفیق و سعادت عنایت فرمائے، ان ہاتھوں کا ہم صحیح استعمال کریں، ان ہاتھوں کے ذریعے ان کاموں کو انجام دیں کہ جس کے ذریعے خداوند عالم کو اپنے راضی کر سکیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔